اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تمام نبیوں میں یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیاوی حیات میں بجسدی ہی روحی ہی جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالات میں معراج کروائے اور کسی نبی کا یہ مقام نہیں۔ تیسری بہت بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن شفاعت عطا کی ہے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ یعنی دوسرے انبیاء بھی شفاعت کریں گے لیکن جو خصوصی طور پہ خصوصیت کے ساتھ یہ کیوں عطا کی گئی؟ سیرت نگار نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تواضع جو تھا، عجزت جو تھا، انکساری جو تھی، اپنے رب کے سامنے تواضع، وہ اس مقام کو پہنچ چکا تھا جس مقام تک کسی نبی کا تواضع نہیں پہنچا۔ جب ہم بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس معراج کے سلسلے میں، بہت ساری احادیث میں، بہت ساری سیرت نگاروں نے مختلف قسم کے بیانات کیے ہیں اور سب میں کمالات بیان کیے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مقام، جو منصب، جو مرتبہ، جو رتبہ، جو اعزاز، جو درجہ حاصل تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ہے یا رہے گا، اس مقام کو انسان کی زبان میں کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اب سمجھ گئے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ گلی قصۂ مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مشقتیں اٹھائی، کافی تکالیف اٹھائی، ستائے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان تمام تکلیفوں پہ صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرش سے لے کر عرش تک کی سیر کرائی۔ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ کو کون سا خطاب پسند ہے معراج کے دوران۔ معراج میں جو ہم کلامی ہوئی، کون سا خطاب پسند ہے، نبی کا، رسول کا یا بندے کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبدیت کو، بندگی کو ہی پسند کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن میں یہ سورت نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، اپنے نبی اور رسول کو نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع بہت ہی پسند تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا۔ زماد بن ثعلبہ ایک صحابی ہے، وہ ایک ایمان لانے سے پہلے ان کا کیا کام تھا؟ وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے، تعویذ لکھنا، گنڈے لکھنا، جھاڑ پھونک کرنا، منتر پڑھنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کا وہ علاج کرتے تھے۔ عرب میں ایک چیز مشہور تھی، سورہ قیامہ کے دوسرے رکوع سے پہلے رکوع میں کیا؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. جب عرب کے اندر قرآن کریم نے اس کو بیان کیا سورہ قیامہ میں 29ویں پارے میں پہلے رکوع میں، اس کو پڑھا کریں. میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہمیں شوق ہو جائے، گھروں میں ہم قرآن کھولے پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا بیان، مجھے ایک نقطہ بیان کرنا ہے کہ عرب کے اندر یہ ماحول تھا جب حکیم، اطباء، ڈاکٹر علاج کرنے سے اب قاصر ہو جاتے تھے، اب کہتے تھے یہ بیمار جو ہے یہ مریض اب لا علاج ہو گیا. تو پھر وہ لوگ کیا کہتے تھے، اس کے رشتہ دار، ہمسائے، پڑوسی، باپ، ماں، بچے، وہ کہتے وکیل من راق. اب کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کہ دوائیوں نے تو اب کام کرنا، اثر کرنا بند کر دیا، کوئی جھاڑ پھونک ہی کر دے، ہو سکتا ہے بیمار ٹھیک ہو جائے. تو یہ رواج تھا. سماج میں ثعلبہ بھی منتر پڑھ کے، تعویذ گنڈے کر کے، جھاڑ پھونک کر کے لوگوں کا علاج کرتے تھے. تو لوگ ان کے آج بھی بہت سارے بابا ہیں. اور میں آپ حضرات کو ایک بات اس کے ضمن میں عرض کروں. اس مسجد میں اس منبر سے پہلے ہی نیت درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے ہم سب کو اور آپ لوگوں کے اس اجتماع کو جو آپ آتے ہیں. یہاں اسلام کی بات کی جائے، یہاں کسی مسلک، مکتب فکر، کسی فرقے کی بات نہ کی جائے، اور ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے. ہمارا ایک ہے. تو حقیقت یہ ہے کسی سے دم کروانا ٹھیک ہے، شریعت میں اجازت ہے. کسی بزرگ کے پاس جانا ہمارے لیے دعا کریں، اچھی بات ہے، کروائیں. لیکن خود دعا مانگنا ترک کرنا اسلام میں کہاں ہے؟ اسلام تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے اللہ کے سامنے عجز سے کرو، خود مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العباد. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے. یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ سر جھکانا، یہ اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا. عاجزی، اللہ تو ہی، میں کچھ نہیں ہوں، آپ کے ساتھ محتاج ہوں قدم قدم پہ. سب سے قیمتی چیز جو میرے جسم میں تو نے عطا کی وہ سر ہے، یہ بھی تیرے سامنے جھکا دوں، میری کوئی حیثیت نہیں. اچھا دعا کیا ہے؟ یہ بھی عاجزی ہے. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے. ایسا مت سمجھو ایک انسان قرآن کی تلاوت کرتا، ایک انسان تحیۃ المسجد پڑھتا اور ایک انسان دعا مانگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگنے والا عبادت سے باہر ہے، خارج ہے. دعا عبادت ہی ہے. تو خود دعائیں مانگنا، اللہ کے ساتھ ربط کرنا، اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑنا، اسلام نے تو یہ سکھایا. تو کوئی ذات تھی جس ذات کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنی پیشانی رگڑتے تھے. چاہے امت کے لیے مانگتے تھے، اپنے لیے مانگتے تھے، اپنے عزت کا اظہار کرتے تھے. اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بھوک مجھے لگی ہے تو مجھے پتا ہے مجھے کون سی چیز کھانی ہے اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. پیاس مجھے لگی ہے، دوسرا پانی پیے گا ہماری پیاس نہیں بجھے گی. ہمیں خود کرنا ہے. دوسرے معاملے میں مددگار بن جائے اچھی بات ہے، اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے. بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے فرمایا دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اور ہم جاتے ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. جائیں بزرگوں کے پاس، ماں باپ کے پاس جائیں، ماں باپ سے کشی پڑشو بنا مہر سماج کو بڑ آستان چھونا. ماں باپ کو دھکا دیتے ہیں، رگڑتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اور دوسروں کے پاس جاتے دعا کرو. امام صاحب دعا کرو. امام صاحب کیا کرے گا؟
ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی زبان سے ان کے دل سے آپ کے لیے خود ہی دعائیں نکلے گی. لیکن پھر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت مت کرنا. کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت، کسی کی عبادت قبول ہمیں نہیں. اسلام یہ کہتا ہے. تو زماد بن ثعلبہ، اچھا بہت سارے لوگ، آدھی بات رہی، بہت سارے لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا، تعویذ لکھنا، وہ کرنا، یہ کرنا. نہ جائے ایسے لوگوں کے پاس. جو اللہ اس کو دیتا ہے، جو ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو اللہ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ کے وجود اور اللہ کے وحدانیت کے منکر ہیں. جب اللہ ان کو دیتا ہے، ہم تو اللہ کی وحدانیت کی بھی قائل ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، اللہ کے قادر مطلق ہونے کو مانتے ہیں، تو اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. ہم نے خود کرنا چھوڑ دیا. شمال ہارکان کنو یہ دنیوی کام کران کرایہ ونکس وچھو اینڈ گیس من یہ مزور اس پان کام کران تمہ کامہ خاطر تمام لوگ آز نیبر کڑان. حتیٰ کہ دھان کی فصل لگانا. اب کشمیری لوگ وہ کام بھی نہیں کرتے. سیب توڑنا وہ کام بھی نہیں کرتے. وہ دوسری چیزیں تو آ ہی گئی تھی. خاتم شریف سے پان پر خود کو کیا ہوا؟ کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا آپ کے اوپر حق نہیں ہے؟ قرآن تو آپ کو کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں باپ کے لیے تو دعا کر، تو دوسروں کو بلاتے ہیں تو دعا کرو. ایک عالم نے، بہت بڑے عالم گزرے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام نہ لینے میں حکمت و مصلحت ہے. انہوں نے سمجھایا یہ جو ہم کرائے پہ لوگوں کو لاتے ہیں نا، پڑھواتے خود کچھ نہیں کرتے. انہوں نے سمجھایا اس کے بارے میں. انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ کسی کو پانی کا گلاس پلاؤ گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ پینے والے کو یا پلانے والے کو؟ جو پلائے گا اسی کو ثواب ملائے گا. آپ اگر کسی کو کھلاؤ گے ثواب کس کو ملے گا؟ کھلانے والے کو کہ کھانے والے کو ملے گا؟ جب کھلانے والے کا ثواب مل رہا ہے تو اس کو اختیار ہے. یہ اللہ سے دعا کر کے اس کھانے یا کھلانے پہ جو ثواب کس کو بھیجنا چاہے. اب اس کو بولے با دعا کرو. ایک تو کھلا رہے ہو، دوسرے اس کو بولا دعا کرو. آپ کھلا رہے ہیں، آپ نیت کرو. آپ کی نیت پہلے سے کیا ہے اس کا انحصار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو اگرچہ بکری کا کھر ہو. صدقہ دیا کرو اگرچہ پنیر کا ٹکڑا ہو. صدقہ دیا کرو اگر کہ کھجور ہو. کیوں؟ اس کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہے. کس کی ٹلے گی؟ جس کے اوپر صدقہ کرے اس کی نہیں، جو کر رہا ہے اس کی. اس وقت یہ نیت کرے میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس وقت جو آپ کی نیت ہے اسی کے اوپر اجر مل رہا ہے. خیر، زماد بن ثعلبہ منتر پڑھتے تھے، دوسری چیزیں علاج کرتے. مکہ میں آئے. مکہ میں آنے کے بعد ان کو لوگوں نے کہا ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس مت جا. کہا کیوں؟ کہا وہ مجنون ہے. نعوذ باللہ. ان کو جنون طاری ہو گیا ہے، وہ بہتی باتیں کر رہے ہیں. اب جب معراج جیسے واقعہ بیان ہوئے ہو ان لوگوں کے سامنے جو ان پہ ایمان ہی نہیں لاتے وہ تو کہیں گے. تو زماد بن ثعلبہ وہ کہتے ہیں خود کہ میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں. جب گیا میں نے ان کو کہا دیکھو میں جنون کا علاج کرتا ہوں، میں جنون کا علاج کرتا ہوں. اگر دوائی وغیرہ اثر نہیں کرتی میں آپ کو علاج کروں گا. تو زماد بن ثعلبہ کہتے ہیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا. وہ دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے کچھ کلمات جاری ہو گئے. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زمانے سالبہ کہتے میں تو حیران رہ گیا. میں شاعر بھی تھا, میں جھاڑ پھونک بھی جانتا ہوں. میں نے کہا یہ کلام تو آج کچھ سنا نہیں. میں نے کہا پھر سناؤ. پھر سنایا. کہا اتنا لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں. میں گواہی میں بھی پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی کو کہتے ہیں لوگ جتنے بھی فتنے پھیلائے, لوگ جتنے بھی سازشیں کریں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. بڑی سازشیں ہوگی, قتل کرنے کی سازشیں ہوگی, جلا وطن کرنے کی سازشیں ہوگی, لیکن جس کلمہ کو, جس دین کو, جس اسلام کو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, وہ اسلام بلند ہو کر لے گا. تو آج ہم تک بھی پہنچا. ہماری نسبت ان تک ہے, اور ان کا عزت, ان کا تواضع اس حد تک تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک اور واقعہ بیان کر لیتا لیکن وقت کم ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھوڑا ٹیپ لگا کر بیٹھ کر کچھ تناول فرما رہے تھے. ٹھیک, ڈوب دیتے اس کوڑا کھانا, ایک لگا کر کھانا سنت کے خلاف, جو معذور ہے اس کے لیے اجازت. ڈوب دیتے کیسے کیوں یس کہاں حضور آئے سکتے شریعت اجازت دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹیک لگا کر کھاتے تھے, کچھ تناول فرما رہے تھے. تو جبریل آئے. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ کلام ہو گیا. کلام ہوتے ہوتے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر حکم دے تو آس پاس جو پہاڑ ہیں ان کو سونا کا بنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مجھے یہی حالت پسند ہے, جب مل جائے تو شکر ادا کر کے اللہ کی نعمت کا استعمال کرنا, اور جب نہیں ملے تو اللہ سے مانگ کر کھاؤ. تو جبریل نے دوسری روایت جب ٹیک لگا کر تھے تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عادت شاہانہ عادت ہے. یہ عادت کن کی ہے؟ شاہانہ, بادشاہوں کی عادت. کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا عجز والی, بندگی والی عادت کو پسند کرتے ہیں کہ کھانے کی طرف تھوڑا جھک کر کہ اللہ نے رزق دیا, اللہ کی اس نعمت کے محتاج تھے, اللہ نے دیا, اس وقت شکر گزاری کی حالت میں آپ اس کو استعمال کریں. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبریل, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوں ہو کھانے کی طرف جھک کر کہ نہیں, مجھے عجز والی حالت پسند ہے, شکر گزاری والی حالت پسند ہے, بندگی والی حالت پسند ہے. تو راوی کہتا ہے اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کوئی کھانا نہیں کھایا. یہ تعلیم تھی ہمارے لیے کہ اللہ جب دے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز میں کمی کرے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے ربط کو پھر جوڑ دے, عجز اور انکساری کرے, اس اللہ سے مانگتے رہے جو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو ہماری منظروں سے اوجھل بھی ہے. جس طرح جنات
وغیرہ بہت سارے مخلوقات ہیں جو ہمارے علم سے باہر ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل، ان کو بھی دیتا ہے، اور اللہ اس وقت بھی دیتا ہے اور وہ چیزیں بھی دے دیتا ہے جن چیزوں کے بارے میں ہم نے کبھی اللہ سے سوال نہیں کیا اور نہ کبھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مشرکین نے اس وقت بھی بہت ساری باتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے سفر میں ایک واقعہ بیان کروں گا، اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جماعت پہ ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ جو ووٹ یہ زبان زیادہ تم آسمان ساٹھنے کینچیوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبریل سے فرمایا، جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حشر کیا جا رہا ہے، جن کو یہ اذیت دی جا رہی ہے، جن کو یہ سزا مل رہی ہے، جن کی یہ حالت ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قوم کے واعظ اور خطیب ہیں۔ آپ کی امت کے کون ہیں؟ واعظ اور خطیب ہیں، جو منبروں پہ چڑھتے ہیں، جو سٹیج سجاتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جس سے امت جڑنے کے بجائے انتشار کے شکار ہو جاتی ہے۔ ہر مسجد کا الگ اپنا مسئلہ ہے۔ جو وہ باتیں کہیں، یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ لوگوں کو تو کہتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، اور وہ باتیں کرتے ہیں جس سے امت ایک ہو جانے کے بجائے امت انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، آج کل مساجدوں کے منبروں پہ، محرابوں میں اور جلسوں کے اسٹیجوں پہ کون سی باتیں بیان کی جاتی ہے جس سے لوگ جڑنے کے بجائے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنی تجارت سے، لین دین سے، حرکات و سکنات سے ہر ایک وہ کام کرنا ہے جس سے امت ایک ہو جائے، وجہ اس کے کہ ہماری وجہ سے امت کے اندر انتشار یا فتنہ اور فساد ہو جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی نصرت اور غیبی فتح ہمیں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لے، جن کے جیب میں موبائل فون ہے اس کا